الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ محترم حاضرین، الحمدللہ جب سے درس شروع ہوا ہے آپ تمام حضرات بھی بڑے ذوق اور شوق سے سن رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بڑھائے۔ آج سے یہ درس مشکل سے 10 منٹ کا ہوا کرے گا، کیونکہ ہمارے بعض احباب ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ رات میں مصروف رہتے ہیں اپنے جاب یا کام کی وجہ سے، یا عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، پھر فجر میں آتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہو جا رہا ہے۔ تو اب مشکل سے 10 منٹ کا درس ہوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بڑھائے۔ بات چل رہی تھی تراویح کے مسئلے پر، اور کچھ چیزیں بتائی گئی تھی، اس میں سے کچھ اصول میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ صحابہ اکرام اور ہمارے زمانہ خیر القرون کے تبع تابعین کا مسئلہ جو تھا وہ علمی اور اصولی تھا۔ ان کے اختلافات ہوں، ان کے مسائل ہوں، وہ سب علمی اور اصولی تھے۔ تو جو آدمی کو علم اور اصول ہوگا وہ اس کو بہت اچھے سے اور آسانی سے سمجھ لے گا، اور جس کو علم اور اصول نہیں ہوگا وہ اس میں گچا کھا جائے گا۔ تو ان مسائل کو بیان کرنے میں بڑے بڑے اہل علم سے غلطیاں ہوئی، اور کل میرے سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی۔ اب آپ لوگوں نے پکڑے کہ نہیں پتہ نہیں۔ اور وہ کیا غلطی ہوئی تھی کہ جن لوگوں کو عبادت مزید کرنے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تہجد کی نماز رکھی، اور اس کی رکعتیں بھی دن والی رکعتوں کے مطابق ہیں، اور وہ نفل نماز ہے۔ نفل کو ہی رات میں مزید بڑھایا گیا ہے۔ اب دن میں نفل کتنی پڑھتے ہیں ہم؟ 12۔ جس نے 12 رکعت روز نوافل کا اہتمام کیا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا، لیکن رات میں کتنی پڑھ گئے؟ 11۔ تو 12 اور 11 کا کیا مسئلہ ہے؟ تو دن میں جب عبادت کی باری آئے گی تو وہ جفت ہوگی 2 کی تعداد میں، اور رات میں جب عبادت کی باری آئے گی تو وہ تاغ ہوگی 1 کی طرف۔ تو یہ نوافل رات میں کتنی بن جاتی ہے؟ تاغ میں 11، اور دن میں کتنی بن جائے گی؟ 12۔ بات چل رہی تھی کہ شیعہ روافض نے حضرت عائشہ صحابہ اکرام پر الزام لگایا، اور طاہر یاوی نے ایسی کتاب لکھا کہ اگر وہ کتاب آپ پڑھ لو تراویح پر، پھر اچھا بھلا سادہ نو مسلمان بھی گچا کھا کر اہل سنت کے موقف سے ہٹ کے شیعوں کے موقف پر چلا جائے گا۔ تو ان لوگوں نے صرف الزام نہیں لگایا، بلکہ ان کے پاس ایسے دلائل تھے کہ وہ دلائلوں کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کوئی جادو ہے، کوئی شبہے بازی۔ حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے۔ تو طاہر گیابی نے اس پر کیا دھوکہ دیا، اور وہ ایسا دھوکہ ہے کہ اگر آدمی کو علم نہیں ہوگا تو اس کے دھوکے میں آ جائے گا۔ یعنی انہوں نے کوئی ہمارے اسلاف پر کوئی کلام کیا ہے، کچھ کیا، تو ایسے ہوا میں تیر نہیں چلایا۔ میں نے بتایا تھا نا پہلے کہ حق جماعت انبیاء کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ دلائل سے لیس ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، کہ جب انبیاء ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ اس علم پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا۔ تو آپ دیکھو گے کہ مقلدین چاہے تکلیف کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، جب بھی آپ سے گفتگو کریں گے تو اپنے علم پر اتراتے ہیں۔ جو اپنے علم پر اترائے نا، سمجھ جانے کا وہ اہل سنت کے موقف سے ہٹا ہوا ہے۔ علم دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اترانے کے لیے نہیں دیا، اور ان کے پاس تو ایسا علم ہوتا ہے جو دلائل کے مطابق بھی نہیں ہوتا، پھر بھی اتراتے ہیں۔ جیسے ان کا ایک جملہ ہے جو اپنے مدرسے کے تعلق سے بولتے ہیں، سر بلند کف دیوبند دیوبند، اترا رہے۔ تو یہاں طاہر گیاوی نے بھی جو الزام لگانا چاہا، جو بات بولنی چاہیے، وہ یہ کہ اہل سنت میں سے حضرت عائشہ سے لے کر ہم تک کسی کو عربی نہیں آتی، صحابہ سے لے کے یہاں تک کسی اہل حدیث کو عربی نہیں آتی، نعوذ باللہ، اور ان کو بڑی عربی آتی۔ تو یہ عربی کا بڑی بہت جماعت ہے، یعنی اپنی عربی پہ اتراتے ہیں۔ تو اعتراض کرتا ہے، اصل میں 10 منٹ بولا ہوں لیکن اتنی علمی گفتگو ہے کہ ایک بات کروں گا اس میں ایک اصول، ایک بات کروں گا اس میں ایک اصول۔ اس نے کہا کہ کیف کانت صلاتو کا سوال، کیفا کا مطلب ہے کیا حال ہے، جیسا ہم پوچھتے کیفا حالوں کا، تو کہ یہ کیفیت کے بارے میں ہے، تعداد کے بارے میں نہیں۔ اب جس نے عربی کو لغت سے پڑھا ہوگا وہ یقیناً اس بات میں آ جائے گا کہ ہاں یہ بات تو صحیح کہ کیفا لفظ جو ہوتا ہے وہ کیفیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور ہم عام زبان میں بھی بولتے ہیں جب خیر خیریت پوچھتے ہیں کیفا حالوں کا، کیا حال ہے آپ کا۔
تو ایک سادہ مسلمان جب یہ الفاظ پڑھ دے گا تو یقیناً وہ شک و شبہات میں پڑ جائے گا اور سمجھے گا کہ حضرت عائشہ نے نعوذ باللہ غلط جواب دیا. سوال کیفیت کے بارے میں تھا، آپ نے رکعتوں کی تعداد بیان کر دی. سوال تہجد کے بارے میں تھا، آپ نے تراویح کا مسئلہ بیان کر دیا. تو قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کرتی، یہ سب سے بہترین اصول ہے. ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی، اگر آیت کی تشریح دوسری آیت نے کر دی تو ہمیں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث نے کر دی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو جب بھی ایسا مسئلہ آتا ہے اہل سنت کے اہل حدیث کے وہاں تو وہ دوسری احادیث دیکھتے ہیں کہ دوسری احادیثوں میں کیا آیا ہے، اور مقلدین ایسا کرنے نہیں دیتے. مثال کے طور پر جب آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت پیش کریں گے، سرکش گھوڑوں کی دودھ کی طرح ہاتھ نہ ہلاؤ، تو آپ کو اس پر دوسری حدیث بھی دیکھنے دیں گے. جب امام ابن عبد البر کی کتاب التمہید کی بات آئے گی اور تحت السرہ والی حدیث آئے گی تو وہاں پر آپ کو دوسری حدیث نہیں دیکھنے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ دوسری حدیث دیکھیں تو مسئلہ حل. صحیح مسلم کی روایت کو اگر اسی سند متن کے ساتھ دوسری کتاب میں دیکھیں گے تو وہاں باقاعدہ سلام کا تذکرہ ہے کہ سلام کرتے وقت ہم دائیں طرف ہاتھ اٹھاتے تھے، سلام کرتے وقت ہم بائیں طرف ہاتھ اٹھاتے تھے. سرکش گھوڑوں کی دم، گھوڑے کی دم کبھی ایسی نہیں اٹھتی، گھوڑوں کی دم ایسی ہوتی، ایسے ہی. تو اگر وہی حدیث کو سمجھ لے آدمی تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ رکوع والے رفعتین کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی. کوئی مقلد نہیں مانے اس کو پکڑ کے گھوڑے کے پاس لے جاؤ کہ نہ بتا گھوڑے کی دم اٹھتی ہے کہ ایسی ویسی؟ گھوڑے کی دم ہمیشہ ایسی ہوتی. لیکن اگر نہیں مانے تو دوسری حدیث میں سلام کا تذکرہ. اب ایسے ہی امام عبد البر کی کتاب جب اس کاتب نے نقل کیا تو وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی اور اس میں تندو لفظ تھا. ہونا چاہیے تھا کیا وہ سندو. سندو مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھاتی. مرد کی چھاتی کو سندو کہتے ہیں، عورت کی چھاتی کو سدی کہتے ہیں. لیکن ہاتھ سے جو کتابیں لکھی جاتی ہے وہ اہل علم جانتے ہیں جو پرانی ہونے کی وجہ سے ان کے نقطے گر جاتے. ایسی پرنٹنگ پریسیں نہیں تھی، ہاتھ سے کلموں سے لکھا جاتا تھا تو پیج پرانے ہونے کی وجہ سے وہ نقطے گر جاتے ہیں. وہاں اوپر کا ایک نقطہ گر گیا تو لفظ کیا بن گیا؟ تندو. اور مصنف نے کیا کیا کہ حاشیے میں یہ بات مزید لکھ دی کہ یہ لفظ تندو تھا اور تندو عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اس کو تحت السرہ بنایا. اس نے اپنی چیز واضح کر دی، انہیں کوئی چیٹنگ دھوکہ نہیں کیا. مقلدوں نے نیچے کا پیراگراف چھپا کے اوپر کا ظاہر کر دیا کہ دیکھو تندو نہیں تحت السرہ ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ بننا ثابت. لیکن یہی روایت آپ اگر خطیب بغدادی کی کتاب میں دیکھیں گے اسی سند متن کے ساتھ تو کیا پتہ چلے گا کہ وہاں پر علی صدری کے لفظ. یہی سند متن دوسرے امام کی کتاب اور وہاں علی صدری کے لفظ ہیں، سینے پہ ہاتھ. تو ایسے ہی کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اگر سنن نسائی کی کتاب میں دیکھے جائیں گے تو وہاں کیفہ کے ساتھ سوال نہیں کیا گیا ہے، کم کانت. عربی میں کتنے اگر پوچھنا ہے تو کیا بولیں گے؟ کم. اور کیفیت پوچھنا ہے تو کیا بولیں گے؟ کیفہ. تو یہی حدیث یہی سند متن کے ساتھ سنن نسائی میں ہے اور کیا مسئلہ ہے وہاں پر؟ کم کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان. تو مسئلہ حل ہو گیا کہ سائل کا سوال اصل میں رکعت کے مطابق ہی تھا، رکعت کے تعلق ہی سے تھا. لیکن اگر مان لیا جائے کہ دوسری حدیث میں کم کا لفظ نہیں آتا پھر کیا کرتے؟ تو یہ عربی کا قاعدہ ہے جس کو ایک نہیں دو اماموں نے بیان کیا ہے کہ اگر کیفہ سے ہی بات آتی تو بھی یہ رکعت کی تعداد کے بارے میں ہی آتی، کیونکہ عربی میں قاعدہ ہے کہ کیفیت سے تعداد ہی مراد ہوگی. آپ دیکھیں سوال پر غور کریں، تابعی نے کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی رمضان میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ تو ان کا یہ سوال آخر تھا ہی کیوں؟ یہ نماز ایک ہی نماز ہے، تہجد ہی کی نماز ہے، اس کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ تراویح. تو سائل کو یہ لگا کہ معمول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان 11 رکعت پڑھتے تھے. اب چونکہ رمضان آیا ہے تو اس میں کچھ تعداد بڑھاتے ہیں کیا؟ عبادت میں اضافہ کرتے ہیں کیا؟ تو سائل کا سوال اصل میں تھا ہی رکعت کے تعلق سے. تو یہ حضرت عائشہ کی فقاہت تھی، ان کی عربی تھی، وہ عربی کہاں تھے
کہ وہ ایک ایک الفاظ کے معنی کو سمجھتے تھے کہ سائل نے اگر عربی کا یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس کی وضاحت کیا ہونا چاہیے، اور کہیں یہ میرے سوال سے گچھا نہ کھا جائے، اس لیے مزید اضافہ کیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا۔ یہ عربی کا دھوکہ، عربی کا مغالطہ انہوں نے آگے بھی ایسے دیا۔ جو بات آگے آئی گی انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ کیفا کا تعلق کس سے ہے؟ کیفیت سے، لیکن اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، کیفیت بھی اور تعداد بھی۔ اور یہ لفظ دوسرا حدیث میں آ گیا، مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کا خاص تعلق رکعت سے تھا، اگر نہیں آتا تو بھی مسئلہ حل تھا، کیونکہ لفظ جہاں آتا ہے وہ کیفیت کی بات بھی آتی ہے اور تعداد کی بات بھی آتی ہے۔ تو عربی کن کو نہیں آتی؟ ان علم پر اترانے والوں کو نہیں آتی، اور یہ اعتراض کس پر کر دیتے ہیں نعوذ باللہ؟ زمانہ خیر القرون کے لوگوں پر، صحابہ اکرام پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی ایک توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے 3 حربوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، شیطان انسان کو جہالت میں مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 2، شیطان انسان کو نفسانی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، شیطان انسان کو غفلت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین شیطان کے ان تینوں حربوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔